یہ نہیں کہتے کہ یک دم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یک دم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو جائے گا، باخدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باخدا ہو جائے گا وہ، باخدا ہو جائے گا، باخدا ہو جائے گا وہ، باخدا ہو جائے گا، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یک دم پارسا ہو جائے گا، صاحب گلشن کی مجلس ہے کوئی صحرا نہیں، صاحب گلشن کی مجلس ہے کوئی صحرا نہیں، ننگے سر بھی یہاں رش کے صبا ہو جائے گا، ننگے سر بھی یہاں رش کے صبا ہو جائے گا، ننگے سر سے مراد ہوا، وہ ہوا جو اجاڑ دیتی ہے کھیتیوں کو، یعنی انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو خود بھی ویران ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ویران کرتا ہے، تو پھر اللہ والوں کے پاس جب آتا ہے تو صبا وہ ہوا ہے جو صبح کو جلتی ہے اور اس سے بہار آتی ہے، تو ننگے سر اس لیے قوم عاد اور قوم سمود پر جو ہوا بھیجی تھی وہ سر قرآن نے سرن آتی ہے، سواد سے، ہم یہاں سین سے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں سرن آتی ہے، ہم نے ایسی ہوا بھیجی جن نے تباہ کر دیا، وہ صبا وہ جو صبح کو مشرق سے چلتی ہے، اور میں نصرت بالصبا، رسول اللہ نے فرمایا میری مدد صبا سے کی گئی ہے، یعنی جب جنگ میں صبا ہوا چلتی تھی تو مسلمان غالب آ جاتے تھے، تو صبا جو ہے وہ انسان کو باغ و بہار دیتی ہے، جب انسان ایسا ویران ہو سرسر ہوا کی طرح، جب اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے تو صبا بن جاتا ہے، پھر جدھر جاتا ہے باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ اب اس شعر کو سمجھو، صاحب گلشن کی مجلس ہے کوئی صحرا نہیں، صاحب گلشن کی مجلس ہے کوئی صحرا نہیں، ننگے سر بھی یہاں رش کے صبا ہو جائے گا، ننگے سر بھی یہاں رش کے صبا ہو جائے گا، جس کو میرے شیخ و مرشد کی دعا لگ جائے گی، جس کو میرے شیخ و مرشد کی دعا لگ جائے گی،
ایک نہ ایک دن خود مجسم وہ دعا ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن خود مجسم وہ دعا ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا کی سلسلے کی خصوصیت ہے کہ ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دعائیں بہت فرماتے تھے۔ میں نے حرمین شریفین میں پونا گھنٹہ ہاتھ اٹھا کر مسلسل دعا کرتے حضرت کو دیکھا، اور کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے مریدین، متعلقین، دوست، احباب جہاں بھی پورے عالم، ہماری نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت سے تعلق رکھتے تھے، آگے جب اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی تو ان کو بھی یہی ایک چسکا لگ گیا کہ وہ دعا کرتے رہتے، ایسے سے یہی ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کام تو اوپر سے بننا ہے۔ ادھر شیخ جب اوپر سے دروازہ کھٹکھٹا دے مرید کے لیے تو کام بن گیا نا اس کا۔ ہم تو نیک لوگوں کی دعا لینے جاتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ آنے جانے والوں کو خود دعا ملتی ہے، کہنا نہیں پڑتا کہ حضرت دعا کر دے، دعا ہو رہی بھائی، بس آپ رابطے میں رہیں، کنیکشن رہیں، کیونکہ جو دعا اوپر جائے گی وہ نسبت سے جائے گی۔ اللہ جو ہمارے دوست ہیں، اور دوستی آپ رکھو گے تو آپ کو مل جائے گی نا، اگر دوستی نہیں رکھو گے تو پھر فارغ ہے، اگر نفاق ہے دل میں یا کوئی اور بات ہے تو اس کو تو نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے۔ میں نے خلوت میں جلوت میں حضرت کا وقت گزارا ہے، 32 سال گزارے میں، ایسے روتے تھے بلک بلک کر خلوت میں ہمارے لیے، حیران ہوتا تھا بھئی ان کو کیا اسی دل پر لگی، بھئی یہ اللہ جو آتے ہیں کوئی ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو ولی اللہ نہ بنے۔ نسلوں کے لیے دعائیں کی، یعنی نسلوں کے بارے میں ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے، لیکن ہمیں جڑا رہنا ہے، ہمارا ایک ہی کام ہے، تعلق صادق تعلق رکھیں، اخلاص کا تعلق، کبھی بھی ناکام انشاءاللہ نہیں۔ ہمارے حضرت نے بہت دعائیں کی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی دعائیں اب تک چل رہی ہیں ان کے سلسلے میں، ابھی تک چل رہی ہیں تھان رحمہ اللہ کی۔ اور میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں اپنے سلسلے والوں کے لیے، آج سے 100 سال پہلے کی بات، کہ ایک تو اللہ ان کو مالی طور پر آسودگی دینا، نمبر 2 حرمین کی زیارت کرانا، تیسرا ان کی مغفرت کرنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت تھانوی کے سلسلے میں تینوں چیزیں پائی، دونوں چیزیں پائی گئی، تیز مغفرت تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو ہمارے حضرت والا جو اتنی دعائیں کرتے تھے وہ تو ابھی کے تھے، وہ تو ابھی کے تھے، تو ان کا کتنا زور ہوگا۔ اب پڑھو۔ جس کو میرے شیخ و مرشد کی دعا لگ جائے گی، ایک نہ ایک دن خود مجسم وہ دعا ہو جائے گا۔ پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا۔ کوئی میرے شیخ سے نظریں ملا کر دیکھ لے، کوئی میرے شیخ سے نظریں ملا کر دیکھ لے، دیکھ لے وہ ایک نظر میں کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھ لے وہ ایک نظر میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا۔
میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہیں آج، میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہیں آج، کل ہی تائب دیکھنا پورا کہاں ہو جائے گا، کل ہی تائب دیکھنا پورا کہاں ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارساں ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو جائے گا۔ وقفہ کرو، وقفہ بیٹھ جاؤ۔ بہت عمدہ کلام، منتخب کیا، مزہ آ گیا۔ جو حاصل ہے تصوف کا، تصوف نام بس تعلق کا ہے، بڑوں کے سامنے مٹ جاؤ، بس اسی کا نام تصوف ہے، یہی مقام احسان ہے، یہی سب کچھ، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ جو مٹتا نہیں ہے وہ بنتا نہیں۔ ماشاء اللہ۔